4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 7ویں جماعت اردو بال بھارتی، سبق نمبر 14 آخری گلاب۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس سبق کے سوال و جواب حل کرنے والے ہیں۔ اگر آپ نے سبق کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے یا پھر آپ اسے دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہم نے لنک دی ہے، آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ سبق نمبر 14 آخری گلاب۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا سوال دیکھتے ہیں، اقبال کے استاد کا نام کیا تھا؟ جواب، اقبال کے استاد کا نام مولوی میر حسن تھا۔ سوال نمبر 2، نصیبہ دادی تنہا کیوں رہتی تھی؟ جواب، نصیبہ دادی کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کا بیٹا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ امریکہ میں بس گیا تھا، اسی لیے نصیبہ دادی تنہا رہتی تھی۔ سوال نمبر 3، ایاز کی شرارت کے باوجود نصیبہ دادی باہر کیوں نہ آئی؟ جواب، نصیبہ دادی کو بہت تیز بخار تھا، وہ پلنگ پر کمبل اوڑے پڑی کراہ رہی تھی، اس لیے ایاز کی شرارت کے باوجود نصیبہ دادی باہر نہ آئی۔ سوال نمبر 4، ایاز نصیبہ دادی کے مکان میں کس طرح داخل ہوا؟ جواب، ایاز مکان کے پچھواڑے کی دیوار چڑھ کر صحن میں اتر گیا، پھر گھر میں داخل ہوا۔ سوال نمبر 5، ایاز کی گلک سے کتنے پیسے نکلے؟ جواب، ایاز کی گلک سے 325 روپے نکلے۔ سوال نمبر 6، نصیبہ دادی کو کیا ہوا تھا؟ جواب، نصیبہ دادی کو نیمونیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہیں تیز بخار تھا۔ سوال نمبر 7، نصیبہ دادی جب گلاب کا شکریہ ادا کرنے گئی تو وہاں کیا دیکھا؟ جواب، نصیبہ دادی جب گلاب کا شکریہ ادا کرنے گئی تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ پلاسٹک کا نقلی گلاب تھا، جسے بڑے صفائی کے ساتھ شاخ پر باندھا گیا تھا۔ سوال نمبر 8، نصیبہ دادی کس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی؟ جواب، نصیبہ دادی گلاب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، جس نے انہیں جینے کا حوصلہ دیا تھا۔ مختصر جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، ایاز کی شرارتیں اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ جواب، ایاز آفت کا پرکالا تھا، لوگوں کو اپنی شرارتوں سے پریشان کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ کبھی پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹا کر بھاگ جاتا تو کبھی کسی راہگیر کو آواز دے کر چھپ جاتا۔ نصیبہ دادی کو تو وہ بے حد پریشان کرتا، ان کی چھت پر چڑھ کر پتنگ اڑاتا، درختوں پر چڑھ کر کیریاں اور امرود توڑتا۔ سوال نمبر 2، ایاز نصیبہ دادی کے تعلق سے تشویش میں کیوں مبتلا ہوا؟ جواب، اکثر ایسا ہوتا کہ ایاز کی شرارتوں سے تنگ آ کر نصیبہ دادی ڈنڈا لے کر اسے دوڑاتی تھی۔ اس دن ایاز اپنے دوست عرفان کے ساتھ نصیبہ دادی کی مکان کی چھت پر ادھم مچا رہا تھا، لیکن دادی نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، نہ ان کی ڈانٹ سنائی دی، نہ وہ ڈنڈا لے کر آئیں۔ اس نے پیڑ پر چڑھ کر کئی کچے پکے امرود بھی توڑ ڈالے، تب بھی دادی نے کوئی خبر نہ لی، تو ایاز نصیبہ دادی کے تعلق سے تشویش میں مبتلا ہوا کہ کیا بات ہے، دادی باہر تو نہیں گئی ہے۔ سوال نمبر 3، ایاز جب نصیبہ دادی کے مکان میں داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ جواب، ایاز جب نصیبہ دادی کے مکان میں داخل ہوا تو اسے ایک کمرے سے کراہنے کی آواز آئی۔ وہ لپک کر اس کمرے میں گیا، وہاں اس نے دیکھا کہ نصیبہ دادی پلنگ پر کمبل اوڑے کراہتی پڑی ہیں۔ غور کر کے بتائیے۔ پہلا سوال ہے، نصیبہ دادی کو کیا وہم ہو گیا تھا؟ جواب، نصیبہ دادی کو وہم ہو گیا تھا کہ باغ میں کھلے ہوئے گلاب موسم کے آخری گلاب ہیں، ایک ایک کر کے وہ جھڑ رہے ہیں، جب وہ سب پھول جھڑ جائیں گے تو ان کی زندگی کا چراغ بھی گل ہو جائے گا۔ چراغ گل ہو جانا یعنی کہ موت آ جانا۔ انہیں ایسا وہم ہو گیا تھا کہ ان گلابوں کی طرح ان کی زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ سوال نمبر 2، دادی کے ساتھ ایاز کی بھی نظریں گلابوں کی طرف کیوں اٹھ جاتی تھی؟ جواب، دادی بڑبڑا رہی تھی، یہ موسم کے آخری گلاب ہیں، ایک ایک کر کے سب جھڑ رہے ہیں، جب یہ سارے پھول جھڑ جائیں گے تو میری زندگی کا چراغ بھی گل ہو جائے گا۔ دادی کی بڑبڑاہٹ سن کر ایاز کچھ اور سوچ رہا تھا، اس کی نظریں بھی بار بار ان سرخ گلابوں کی طرف اٹھ جاتی، واقعی ایک ایک کر کے پھول جھڑتے جا رہے تھے۔ شاید ایاز سوچ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے کہ دادی کے جینے کا حوصلہ بنا رہے۔ سوال نمبر 3، ایاز نے پلاسٹک کا گلاب کیوں لگایا؟ جواب، ایاز نے پلاسٹک کا گلاب اس لیے لگایا کہ وہ نقلی گلاب تھا اور اس کے جھڑنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ جب تک وہ شاخ پر رہے گا دادی کا جینے کا حوصلہ بھی برقرار رہے گا اور رفتہ رفتہ دادی صحت یاب ہو جائیں گی۔ نیچے دیے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا ہے
जिंदगी का चिराग गुल होना यानी मौत आ जाना। बाप की जिंदगी का चिराग गुल होते ही बेटों में जायदाद के लिए झगड़े उठ खड़े हुए। लुक़मा देना यानी टोकना। इमाम साहब ने दौरान खिरात किसी को भी लुक़मा देने से मना कर दिया। नंबर 3, दिलजोई करना, दिल बहलाना। मरीजों की दिलजोई करना भी एक इबादत है। नंबर 4, दिल भराना। किसी को तकलीफ में देखकर दिल भराना नर्म दिली की अलामत है। दिल भराना इसका मतलब होता है कि रोने पर आ जाना या बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाना। नंबर 5 है उमंग जागना। मौलिज की हौसला अफजा बातें सुनकर मरीजों के दिल में जीने की उमंग जाग उठती है। मौलिज यानी इलाज करने वाला। सबक की मदद से जुमले के सामने कहने वाले का नाम लिखिए। तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। ये जुमला अयाज ने कहा। दादी के डंडे से बचना, इरफान ने कहा। हाँ बेटा, कल से शदीद बुखार है, ये नसीबा दादी ने कहा। दादी को निमोनिया हो गया है, ये डॉक्टर ने कहा। सबक की रोशनी में इन जुमलों का मतलब बताइए। यूं तो अयाज चेहरे से निहायत मासूम नजर आता था, मगर शरारत का पुतला। जवाब, अयाज के चेहरे में भोलापन था। उसके चेहरे की मासूमियत देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये लड़का इस कदर नटखट और शरारती होगा, मगर हकीकतन वो बेहद शरारती था। अपनी शरारतों से उसने पास पड़ोस के लोगों का नातिका बंद कर रखा था। सवाल नंबर 2, कोई नहीं जानता कि इस छोटे से फ़िक्रे में अयाज के लिए दादी की कितनी दुआएं पोशीदा थीं। जवाब, अयाज की जो शरारतें थी वो दादी को जीने का हौसला देने के लिए थी। दादी को इस बात का एहसास था। उनका दिल जज्बात से भर गया। आंखों में तशक्कुर के आंसू उमड़ आए। होठों पर एक शफीक मुस्कुराहट खेलने लगी और उनकी ज़बान से बेसाख्ता निकला, शैतान कहीं का। इस छोटे से फ़िक्रे में उनके दिल से निकलने वाली बेशुमार दुआएं थीं जिसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। ज़ेल में दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ की तरतीब उलट पलट कर सामने दिए हुए लफ्ज़ों के हम मानी लफ्ज़ बनाइए। तार, इसकी हमने तरतीब चेंज की, जिसका हमें मतलब निकालना है शब। शब कहते हैं रात को। तार से बना रात। तारीख, अब हमें लाइन के लिए इसके लिए लफ्ज़ ढूंढना है, तो ये बनेगा खतार। लीमू, सलाद के तौर पर इस्तेमाल होने वाली एक जड़, तो इसके बनता है मूली। मातम, मुकम्मल पूरा, ये बनेगा तमाम। कौन, यानी हमें बनाना है इससे सिरा। सिरे को कहते हैं नोक। इस तरह से यहाँ पर ये सबक पूरा मुकम्मल हुआ। हर सबक की वीडियो के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कम्युनिटी में हमने हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी है। आप उसमें ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं ताकि आपको आपकी पढ़ाई की तमाम लिंक आसानी से दस्तयाब हो सके। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें।